بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنتی عورتوں کی 3 نمایاں نشانیاں جنہیں جنت میں داخل ہونے کی بشارت دی گئی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کا سب سے قیمتی سرمایہ ایک نیک عورت ہے۔ اگر یہ عورت بیوی ہو تو وہ اپنے شوہر کے لیے نعمت ہے، ماں ہو تو اس کے قدموں تلے جنت ہے، اور اگر بہن یا بیٹی ہو تو وہ اپنے خاندان کے لیے جہنم کی راہوں میں ایک مضبوط دیوار بن جاتی ہے۔ جو عورت دنیا اور آخرات کی کامیابی چاہتی ہے اور اپنے والد، شوہر اور معاشرے کے لیے ایک قیمتی اثاثہ بننا چاہتی ہے، اسے اپنی زندگی میں کچھ اہم اصول اپنانے ہوں گے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری۔ ایک عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں پر عمل کرے۔ نمبر 2، سچائی کو اپنانا۔ سچ انسان کو کامیابی کی طرف لے جاتا ہے جبکہ جھوٹ تباہی کا سبب بنتا ہے۔ عورت کو چاہیے کہ ہمیشہ سچائی کا دامن تھامے اور جھوٹ و منافقت سے بچے، کیونکہ سچائی جنت کی راہ ہموار کرتی ہے۔ نمبر 3، صبر کی روش اختیار کرنا۔ صبر جنتی عورتوں کی پہچان ہے۔ معمولی مسائل پر شکوہ شکایت کرنے کے بجائے صبر کا مظاہرہ کرے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اس کی بہترین مثال ہے۔ وہ کئی دن بھوک سے رہتی مگر شکوہ زبان پر نہ لاتی تھیں، اپنے گھر کے تمام کام خود سر انجام دیتی تھیں اور اللہ کا شکر ادا کرتی تھیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ تھی۔ ان کی زندگی قربانی اور صبر کی بے مثال داستان ہے۔ ان کے گھر میں اکثر کئی دن فاقے ہوتے، لیکن انہوں نے کبھی بھی اپنی زبان سے شکایت نہیں کی۔ ایک مرتبہ ان کے گھر میں کئی دن سے کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ایک ذرہ بیچ کر کچھ رقم حاصل کی تاکہ گھر کا گزارا ہو سکے۔ انہوں نے کچھ آٹا اور کھجوریں لائے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان چیزوں سے روٹی پکائی۔ ابھی وہ سب افطار کی تیاری کر رہے تھے کہ ایک فقیر دروازے پر آیا اور کہنے لگا، میں مسافر ہوں، اللہ کے نام پر کچھ کھانے کو دے دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی روٹی اٹھائی اور فقیر کو دے دی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی روٹی فقیر کو دے دی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی روٹی فقیر کے حوالے کر دی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی روٹی بھی فقیر کو دے دی اور کہا، اگر آپ سب صبر کر کے پانی سے افطار کر سکتے ہیں تو میں بھی صبر کر سکتی ہوں۔ یہ خاندان بھوکا رہا لیکن ان کے چہرے پر کوئی مایوسی یا شکایت نظر نہیں آئی۔ اللہ نے ان کی اس قربانی اور صبر کا ایسا اجر عطا کیا کہ ان کا ذکر قرآن پاک میں کیا گیا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور وہ نیک لوگ اپنی پسندیدہ چیز مسکین، یتیم اور قیدی کو دیتے ہیں۔ ہم تمہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں اور نہ تم سے بدلہ چاہتے ہیں اور نہ شکریہ۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ قربانی اور صبر اللہ کی رضا حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ مسلمان عورت کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو اپنا رول ماڈل بنانا چاہیے، جو صبر و رضا کی بہترین مثال تھیں۔ یہ پورا خاندان سخاوت، صبر اور رضا کی اعلیٰ مثال بن گیا اور سب نے صرف پانی سے افطاری کی۔ نیک عورتوں کے لیے رہنمائی کے اصول۔ یہ واقعہ ہر عورت کے لیے ایک سبق ہے کہ وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
اپنا رول ماڈل بنائے اور ان کے اوصاف اپنانے کی کوشش کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو عورت اللہ سے ڈرتی ہے، شوہر کی تابعداری کرتی ہے اور وفاداری کا مظاہرہ کرتی ہے، وہ جنت کی حقدار بن جاتی ہے۔ نیک اور جنتی عورت کی صفت درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، اللہ سے ڈرنے والی، اللہ کے احکامات کی پیروی اور گناہوں سے اجتناب کرنے والی عورتیں جنت میں داخل ہوں گی۔ نمبر 2، ضعیف اور محتاجوں کی مدد، جو عورت ضرورت مندوں کی مدد کرتی ہے، اس کے لیے بھی جنت کی بشارت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقہ اس طرح دو کہ دائیں ہاتھ کی خرچ کی بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ نمبر 3، روزے کا اہتمام۔ روزے انسان کے دل کو پاک کرتے ہیں اور تقویٰ پیدا کرتے ہیں۔ روزے دار عورتیں شیطانی وسوسوں سے دور رہتی ہیں۔ نمبر 4، عزت کی حفاظت۔ جو عورت اپنی اور اپنے گھر کی عزت کی حفاظت کرتی ہے، وہ جنتی ہے۔ اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں اجنبی افراد کو گھر میں داخل نہ ہونے دے اور فضول خرچی سے گریز کریں۔ نمبر 5، اللہ کا ذکر۔ نیک عورتیں ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اپنی زبان کی حفاظت کرے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایسی عورتیں نہ صرف اپنے گھرانے کو سکون بخشتی ہیں بلکہ آخرت میں جنت کی حقدار بن جاتی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ان صفات کو اپنائیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے سبق حاصل کریں۔ اسلام نے عورت کو عزت اور مقام عطا کیا ہے اور قرآن و حدیث میں بارہا عورتوں کے حقوق اور ان کے بلند مرتبے کا ذکر ملتا ہے۔ عورت کی زبان کی حفاظت۔ ایک مسلمان عورت کی اہم صفت یہ ہے کہ وہ اپنی زبان کو غیر ضروری باتوں، غیبت، چغلی اور حسد سے محفوظ رکھتی ہے۔ ایسی عورت کے لیے اللہ نے جنت کی بشارت دی ہے اور اس کے گناہوں کو معاف کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھے اپنی زبان کی ضمانت دے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ عورتوں کا قرآن پاک میں تذکرہ۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے ہجرت کے معاملے میں عورتوں کا ذکر اللہ کی طرف سے نہیں سنا۔ اس پر سورہ آل عمران کی یہ آیت نازل ہوئی، بس ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرمائی کہ میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کا عمل، خواہ مرد ہو یا عورت، ضائع نہیں کرتا۔ تم سب ایک دوسرے کے ہم جنس ہو۔ جو لوگ میری راہ میں ہجرت کرتے ہیں، اپنے گھروں سے نکالے جاتے ہیں اور اذیتیں سہتے ہیں، ان کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ اسی طرح حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ جو کچھ بھی میں دیکھتی ہوں وہ مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے کوئی ذکر نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، ان کے لیے اللہ نے جنت تیار کی ہے۔ اسلام میں عورت کا مقام۔ اسلام عورت اور مرد میں فرق نہیں کرتا بلکہ دونوں کو ان کے اعمال کی بنیاد پر برابر مقام دیتا ہے۔ اسلام نے عورت کو وہ مقام عطا کیا ہے جو اسے کسی اور مذہب یا معاشرے میں نہیں ملا۔ یہ بات قرآن و حدیث سے واضح ہوتی ہے۔ قبل از اسلام عورتوں کو کمتر سمجھا جاتا تھا، اس کے حقوق چھین لیے جاتے تھے اور وہ ظلم و ستم کا شکار ہوتی تھی۔ اسلام نے عورت کو ایک بلند مقام دیا، اس کے حقوق کا تحفظ کیا اور اسے عزت و احترام کے لائق ٹھہرایا۔ ناظرین، نیک عورت نہ صرف اپنے
گھر بلکہ پورے معاشرے کے لیے برکت کا ذریعہ ہوتی ہے، اور وہ اپنے اعمال سے نہ صرف جنت کماتی ہے بلکہ اپنے خاندان کے لیے بھی نجات کا سبب بنتی ہے۔ آئیں ہم سب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر جنتی خواتین کی زندگی سے سبق لیں، اپنی زندگی کو بہتر بنائیں اور تمام صفات کو اپنانے کی کوشش کریں جو اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کو نیکی اور تقوی سے بھرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری عورتوں کو نیک عمل کرنے والی اور صبر و شکر کرنے والی بنائے، اور ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے عزیزوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی ان قیمتی باتوں سے فائدہ اٹھا سکیں۔ آپ کے قیمتی مشورے اور دعاؤں کا انتظار رہے گا۔ محترم ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔